السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے جی. تو جانے تم ہی آنا ساتھ. السلام علیکم. اوریہ مقبول جان صاحب سلام آ رہے ہیں آپ کو. سر پہلا سوال, isn't palmistry and astrology حرام in Islam؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں کہانت حرام ہے, اور کہانت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جس میں پانسے لگاتے تھے اور پانسے لگا کے اس میں سے وہ چیزیں دیکھتے تھے. اسلام میں اس چیز کو حرام کہا گیا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, پامسٹری کا تعلق ہے, پامسٹری ایک میڈیکل سائنس کی ایک ریسرچ صورتحال میں بن گئی بینم کے بعد. مثلا آپ نے چاہتے ہیں کہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2000 پاگلوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں, اور ان میں سے اگر ایک طرح کی نشانیاں ہیں آپ کو نظر آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یار اس طرح کے ہاتھ کی نشانیاں ہیں, تو آپ اس کو سائنٹیفکلی جسے کہتے ہیں پروو کر سکتے ہیں, جس کو امپیریکل اسٹڈی کہتے ہیں. اور امپیریکل ریسرچ میں جیسے قیافہ ہے مسلمانوں کے اندر, مطلب سر لیکن اس میں سے جس طرح یہ ہے کہ مریخ جو ہے وہ فلاں ساتویں گھر میں, اور یہ ہاتھ کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس میں ساتھ ان چیزوں کو ملا کے وہ اسٹرالوجی نہیں. اسٹرالوجی بیسیکلی ہندو میتھولوجی کا حصہ ہے, یا گریک میتھولوجی. گریک میتھولوجی میں کم, بیسیکلی ہندوؤں کی میتھولوجی کی. لیکن پامسٹری تو بنیادی طور پر مولانا مودودی نے اس کو ہاتھ دکھایا ہمیں ملک صاحب کو. میں اس جگہ موجود تھا, میں نے انٹرویو کیا ملک صاحب کا, تو مولانا مودودی نے کہا تھا ایک اچھے پامس کو ہاتھ دکھانا کسی شخص کو ننگا کرنے کے مترادف ہے. اور قیافہ تو ہمارے صوفیاء کا, ہمارے بزرگوں سر تو وہ حدیث وہ کیا ہے, وہ کس چیز کے بارے میں کہ ہاتھ پڑھنا اور پڑھانا؟ مطلب ہاتھ نہیں ہے, کہانت کے بارے میں کہا ہے, جو کاہن کے پاس کیا. اب عرب میں 5 طرح کے علم تھے اس سے پہلے. ایک اور اس میں علم قیافہ تھا, ایک علم کہانت تھا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ہاں ایک اور علم تھا جسے کہتے ہیں صرف و ناو کا علم تھا, اور ستاروں کا علم تھا. ستاروں سے وہ راستے معلوم کرتے تھے. اب ستاروں کا جو علم جو ہے اس کے اندر سب سے اہم ترین جو کنٹریبیوشن ہے وہ انڈینس کی ہے. آپ کبھی جائیں تو 4 ان کے, اس کو جنتر منتر کہتے ہیں, جی بالکل, آبزرویٹریز ہیں. اس کے اندر وہ پوری کی پوری وہ سائنس. وہ دہلی میں جنتر منتر ایریا بھی ہے. آپ کبھی احرام مصر جائیں نا تو اس کے اندر آپ کو باریک باریک لائنیں سورج کی نظر آئیں گی. وہ اگلے 5000 سال تک وہ بتاتی ہیں کہ مریخ کہاں سے گھومے گا, سورج کہاں سے گھومے گا, فلاں کہاں سے گھومے گا, یہ چیز. اور وہ ایفیمری ٹیبلز جو ہیں نا اس وقت دنیا میں جو آتی ہیں نا, اس کی وہ اس کے مطابق جو امریکہ جایا کرتا ہے اس کے برابر, اس کی یعنی کوئی اس کے سینٹی گریڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا. اب کچھ چیزیں جن کا افیکٹ ہوتا ہے مزاج کے اوپر, مثلا چاند کا افیکٹ ہوتا ہے, جوار بھاٹا کس صورت سے کشش سے. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مزاج پہ افیکٹ نہیں ہوگا انسان کے مزاج پہ, تو اس کو ماننا. مولانا مودودی سے پوچھا, کہ ہم نے پوچھا مولانا مودودی سے کہ اس کو ماننا نہیں, ماننا نہیں چاہیے, کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اگر 2000 پاگلوں کے ہاتھ دیکھے تو ان میں یہ نشانیاں تھیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2001 والے میں بھی یہی نشانیاں ہوں گی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے اوپر کو یعنی یہ نشانیاں, ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ چیزوں میں نشانیاں رکھی ہوتی ہیں. سر اب ہاں جی, وہ لوگ کہہ رہے ہیں پامسٹری میں ذرا چھڈو 2 منٹ, سی پیک جیسے گل کریے جو اصل. لیکن آپ کی اس بات پہ میں موضوع میں فرنالوجی اور پامسٹری سبجیکٹس تھے, یہ تھوڑے بہت ڈبنک نہیں ہوئے جیسے اس کل کی ڈپریشنز وغیرہ؟ اور دیکھیں ہر مضمون جو کہ آکلٹ میں آتا ہے, اٹ از لائبل ٹو بی ٹیسٹڈ ان دا ٹائم. اور وہ جو آکلٹ سائنسز جن میں سے سب سے اہم جو ہے وہ جو دنیا میں چھائے ہوئے وہ ہے ہاروسکوپ. اب آپ اندازہ کریں کہ یورپ میں آپ کسی لڑکی کو جب آپس میں شروع میں ہوتے ہیں نا, تو وہ پہلے جو ووئنگ پروسیس تو کہتے ہیں کہ میں جمنا, اوہو یہ تو بہت کمپیٹیبل ہے. تو یہ کمپیٹیبلٹی ایسا بالکل نہیں ہوتا. اور یہ سب ہوتا ہے, دیکھیں جس طرح وہ کہتے ہیں لبرا جو ہوتے ہیں بڑے آرٹسٹک ہوتے ہیں, تو میں تو یہ مانوں گا کہ میں لبرا ہوں اور آرٹسٹ انسان ہوں. اس میں کوئی مستقبل تو نہیں ہے, یہ تو پرسنالٹی ٹریٹس بتا رہے ہیں نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مستقبل بتانا جو ہے یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں, یہ غیب کا علم. لیکن اصل آپ یہ کہیں کہ جی آپ جناب مثلا میں کیپریکون ہوں, یہ بنیادی طور پر لیڈر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر میں کوئی بندے کہ میں لیڈر نہیں ہوں تو یہ غلط ہے. لیڈر تو آپ ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز ہے, بے شک میں الیکشن ہار جاؤں, لاکھوں کروڑوں کی جان. وہ دیکھیں آپ کی آتی اتنی محبت سے بڑے کامنٹس آ رہے ہیں جا کے. ایک اوپر سپر چیٹ آپ چھوڑا ہے, آپ کا کیا ہے ویسے سائن؟ لبرا. اور صاحب کا؟ میں کیپریکون. میں جیمنا ہوں, یعنی سمجھ منافق ہوتا ہے کیا؟ دو چہرے, دو ڈبل. منافقت تو نہیں ہے, آتی منافقت تو ہر ایک سائن میں, مطلب ڈائکوٹمی آف مین جس کو کہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ وہ پورے اس کے جو اس کی سائیکالوجی ساری کو ہے نا, اس کی
وہ ایک بڑی کہ رائزنگ سن کون سا ہے تو فلانا، وہ بڑی ایک عجیب سر سی پیک سے متعلق کافی لوگوں کے سوال آتے ہیں اور وہ یہی آتے ہیں کہ اس کے اتار چڑھاؤ، اور مطلب ایک طرف لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ جس طرح ابھی جو مظاہرہ ہوا ہے چائنیز ویپنس کا، لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ یار ہم تو ایک چائنیز کالونی بن کے رہ گئے ہیں. دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار امریکہ کا جو سیلف انٹرسٹ ہے اس ریجن میں، پاکستان ہمیشہ اس کا جو ہے وہ سارٹ آف ایک پراکسی ہی رہے گا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کنٹینمنٹ آف چائنا پروسیس میں شامل نہ ہوں. تو اس کی حقیقت کیا ہے کوائڈ کو دیکھتے ہوئے، انڈیا کا کردار دیکھتے ہوئے، اور سی پیک کی اور چائنیز آرٹلری کا دنیا کے سامنے ایک وہ منوایا جانے کا جو معاملہ ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پاکستان کا جو عسکری ریلائنس ہے، پاکستان کا جو عسکری دوست ہے وہ ہے چین، ٹھیک ہے، اور پاکستان کا سیاسی باپ جو ہے وہ ہے امریکہ، اور یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. عسکری ریلائنس ہماری شروع ہوئی ہے گزشتہ تقریباً 1998 کے بعد سے. ہمارے اوپر تمام دروازے بند کر دیے گئے، ہمیں کہا گیا ہم تمہیں ٹینک نہیں دیں گے، ہم تمہیں ہیلی کاپٹر نہیں دیں گے. ہمیں جو F-16 دیے گئے ان کی جو کمپیوٹرائزیشن تھی اس طرح کی تھی کہ ہم کو پاکستان کے باہر اڑا نہیں سکتے تھے. پھر پاکستان کا عسکری تجربہ امریکہ کے ساتھ اتنا برا تھا کہ ہم سیٹو اور سینٹو کے رکن تھے، لیکن اس کے باوجود جب 1965 کی وار ہوئی ہے تو امریکہ نے ہمارے اسلحے کی سپلائی روک لی تھی. ٹھیک ہے، اب ایسی صورتحال میں ہمارا عسکری جو رنگ تھا اس نے ریلائی کیا چین کے اوپر. ہمارا 83% ہم نے اسلحہ جو ہے وہ کیسے خریدتے ہیں؟ اپنا چین سے خریدتے ہیں. ہمارے JF تھنڈر سے لے کے ہمارا میزائل پروگرام، باقی چیزیں سارے کو سارے چین کے ساتھ ہمارے وابستگی. لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ یا وہ اسٹیبلشمنٹ جو پالیٹکس کو ڈیل کرتی ہے وہ امریکہ کے ہاتھ کے اندر کٹ پتلی ہے، اس لیے وہ سب ہمیشہ امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے. چین نے بنیادی طور پہ چین کی ایک خرابی ہے جو کہ شاید اس کو شاید آگے جا کے وہ کریکٹ کر لے کہ چین دنیا کا واحد ملک ہے جو سپر پاور ہونے کے باوجود بھی کسی ملک کے داخلی سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا. امریکہ کا مقابلہ تھا رشیا کے ساتھ. رشیا ہر جگہ دخل اندازی کرتا تھا. کون سی جگہ ہے جہاں رشیا نے اپنے لوگ نہیں اٹھائے؟ آپ خود سوچیں، آپ نکراگوا میں چلے جائیں، آپ ہونڈراس میں چلے جائیں، آپ چلی میں چلے جائیں، آپ جو کیا نام تھا اس کا اپنا کیوبا میں چلے جائیں، کون سے ویتنام میں چلیں. رشیا نے یہ کام کیا، چین نے نہیں کیا. چین کہتا ہے جیسی مرضی جمہوریت رکھو، فلانا رکھو، تمہاری بلا سے جو مرو، ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، میں نہیں آتا ہوں. سوائے ایک جگہ پہ اس نے اب سبق سیکھا ہے، تو اس نے میانمار کے اندر جمہوری حکومت جو ہے اس کو نہیں آنے دیا، اور اس کی جگہ اس کی شکل سر بنگلہ دیش میں نہیں ملی ہمیں دیکھنے کو. ارے بنگلہ دیش میں چائنا کی سپورٹ نہیں، بنگلہ دیش کی تو اور کہنے کا جینیسس اور ہے، اس میں بالکل چائنا کا کمل دخل نہیں ہوگا. یقیناً ہوگا، چائنا کا تھریٹ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چائنا کھل کے تو نہیں آیا نا. کل ایک کلر ریولوشن کیا کرتی تھی، وہ والا حساب نہیں، اس طرح کا نہیں کر بھی نہیں سکتے. اس کے ایک 2-3 وجوہات ہیں. اس کی وجہ سے کہ بنگلہ دیش ہے نا، اس میں انڈین آرمی براہ راست انوالو تھی. اور سب سے بڑی بات نہیں، میں اس والے بنگلہ دیش کے جو ابھی یہ راؤنڈ ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، پریزنٹلی جو ہوا سارا، ہاں اس میں یہ حسینہ واجد والا نا، اس میں دیکھیں صورتحال کیا ہے. اس ریولوشن نے یہ ثابت کیا کہ معاشی ترقی بھی انقلاب کو نہیں روک سکتی. جو کچھ حسینہ واجد نے کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. حسینہ واجد کا 18 سال کا اقتدار تھا، اس نے کم از کم 25 لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں. مطیع الرحمان نظامی جیسے بندے کو پھانسی دی. آخری وقت یہ آیا تھا کہ اس نے 3 جو ریگڈ الیکشن کیے ہیں، تیسرا جو الیکشن لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. اس نے ان تمام پارٹیوں پر پابندی لگاتی تھی جو مذہب کا نام لیتی ہیں، اور اس کے بعد ریولوشن آ گیا. تو دیگ کے اندر جو ایک چیز پکڑی ہوتی ہے نا، اس کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب جو ہے نا اس کی چاپ تک سنائی نہیں دیتی. اچھا ہاں، کہیں پر بھی آپ ایران کا دیکھ لیں، کسی جگہ پہ دیکھ لیں، آپ فرانس کا دیکھ لیں، چاپ تک نہیں. اس کی وجہ سے کہ بائلنگ اپ جب تک نہیں ہوتی نا، یہی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے نا چھوٹی چھوٹی، یہ غبارے میں سے ہوا نکال دے. تو کارل مارکس کہتا ہے کہ جمہوریت مت آنے دو، ڈکٹیٹرشپ رکھو، یہ ڈیگیس کر دیتی ہے ریولوشن کو، یہ نکال. اسی لیے آپ کی جو اسپیسیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی انقلاب کا راستہ روکتی ہیں. فیض احمد فیض کی شاعری بھی انقلاب کا راستہ روکتی ہے. ٹویٹر اسپیس کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا. رات کو خوش ہو کے بیٹھ جاتے، آپ نے بڑا کام کر دیا. ٹی ہاؤس سے انقلاب نہیں نکل سکتا. ہم تو فیض صاحب سے کہا کرتے تھے، اس نے کہا، میں نے کہا تھا فیض صاحب سے کہتے کہ آپ انقلاب کو پکارتے ہیں ہائے میری جان انقلاب، تو ایسے انقلاب نہیں آتا.
آپ نے نظم پڑھی ایسے دستور کو صبح بے نور کو, لوگوں نے تالیاں بجائیں, جا کے سو گئے. آپ نے کہا ہم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے فیول بلڈ اپ ہوتا ہے ٹو اے کرٹیکل میس؟ ہوتا ضرور ہے, لیکن جب تک آپریشن ایک خاص سطح پر نہ پہنچے کہ جہاں لوگوں کو زندہ رہنا مشکل ہو اور براہ راست نمایاں نظر آئے. آپ مجھے بتائیے, دنیا میں کسی بھی انقلاب کے اندر کوئی لیڈر نہیں ہوا, لیڈرلیس, آلویز وہ ویوز پہ آتا ہے. لیڈر اگر جیل میں بھی ہوتا انقلاب آ جائے نہیں, لوگوں اپنا اپنا دکھ لے کے نکلتے ہیں. کسی جیل میں رہنے لوگ اپنا دکھ لے گئے. کسی کی پٹواری نے زمین قبضہ کی ہوتی ہے, کسی کو ایسا نے مارا ہوتا ہے, کسی کے بیٹے نے خودکشی کی ہوتی ہے. دکھ اپنا ہوتا ہے, ٹارک اٹیک ہو جاتا ہے. رائٹ. تو یہ بوائلنگ اپ. ایران میں کیا ہوا, 25 سال لگے. لوگ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آتا, یہ کیوں نہیں آتا, پی ٹی آئی کیوں نہیں اٹھتی. وہ پارٹیاں نہیں لے کے آتی انقلاب. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا 25 سال بعد یعنی 1954 میں انہوں نے اس کو اتارا تھا, اپنا مصدق کو, اور اس کے بعد سویک نے, میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں وہ مارتے تھے برف خانوں میں لوگوں کو ڈال کے, اور ان کی بازو ٹوٹے ہوئے, کھال اتارنے والے, ہزاروں لوگوں کو مارا انہوں نے. اس کے بعد 1978 میں اتنا کانفیڈنٹ تھا شاہ ایران کہ اس نے 9 اپریل کو تقریر کر رہا تھا آرمی کی اکیڈمی میں, جیسے ہماری کاکول ہے, تو اس نے کہا تھا میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے, میرے پاس بہترین سویک ہے, میں نے ان کا کلا کما کر دیا, سارے مولویوں کا بھی اور ان سارے کمیونسٹوں کا بھی, اور میں نے ابیر عباس عبیدہ وزیر اعظم الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اور میں وائٹ ریولوشن لے کے آیا. اور اس وقت 100 لوگوں کا جلوس نکل رہا تھا تہران یونیورسٹی سے, اور ودن 8 months شاہ ایران غائب تھا, اور خمینی کی گاڑی کو لوگوں نے کندھوں سے اٹھا لیا تھا. تو یہ بالکل نہیں پتہ چلتا کیسے ہوتی ہے, یہ فضا بنتی ہے. اور آپ دیکھیں کون عمر صاحب بھی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کب تک ریولوشن آ رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح سائلنٹلی ہوتا ہے, ابھی پریڈکٹیبلٹی تو بڑی مشکل ہے, لیکن کیا پاکستان میں وہ جراثیم ہے کہ اس طرح کا ماحول کبھی پیدا ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ عدالتوں کو مزید اپنے کنٹرول میں لے جائیں, عدالتوں کا ناطقہ بند کر دیں, ریولوشن نزدیک ہو جائے گا. جس ملک میں انصاف فراہم نہیں ہوتا اس ملک میں انصاف, ایک قرآن کا بھی فیصلہ یہی ہے, اللہ کے رسول کا بھی فیصلہ یہی ہے, دانشور بھی یہ کہتے ہیں, ابن خلدون کہتا ہے معاشرت کی جو بنیاد ہے وہ انصاف پہ کھڑی ہے. قرآن کہتا ہے ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے رسولوں کو بھیجا دنیا کے اندر نشانیاں دے کے, ماہم الکتاب والمیزان, کتاب دی اور میزان. کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط, لوگوں کے درمیان عدل قائم کریں. ایک ہی صرف ذمہ داری. میں آپ کو بتاؤں, آپ جب کسی سیاستدان سیاسی کام لیتے ہیں نا جج سے, اور اس سے کہتے ہیں کہ فلاں سیاستدان کو تم بند کرو جیل میں, اس کو رہا مت کرنا, تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک بے ایمانی کا کام کر رہا ہوں, تو میں قاتل سے پیسے کیوں نہ لوں, میں چور سے پیسے کیوں نہ لوں, میں ڈکیت سے پیسے کیوں نہ لوں, میں اپنا پیٹ کیوں نہ بھروں. وہ بھرتا ہے, اور پھر اوپر والا جج بھرتا ہے تو پھر نیچے والا جج بھی بھرتا ہے, تو پورے کا پورا آپ کا جوڈیشل سسٹم دھڑام سے گر جاتا ہے. اور جب دھڑام سے گر جائے تو پھر ہوتا کیا ہے, لوگوں کا نظام انصاف پہ جب اٹھتا ہے نا, ایمان اٹھ جاتا ہے, تو پھر انقلاب آتا ہے. تو میں کہتا ہوں اور مزید عدالتوں کو تباہ کرو, برباد کرو, تاکہ اس ملک میں انقلاب آئے. بہت پولیس آفیسرز ایسے بھی رہے جن کے ساتھ میرا بڑا اچھا ریلیشن رہا, میرے ڈرگ بڈیز رہے, ان کے ساتھ میں نے ہیروئن پی, ان کے ساتھ میں نے میتھ پی. وہی تھانہ جو قبضے کو ڈیل کر رہا ہے, ریپ کو ڈیل کر رہا ہے, مرڈر کو ڈیل کر رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کر رہا ہے, ریلیجیس افینس کو ڈیل کر رہا ہے, وہی تھانہ اور وہی اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کا نارکوٹکس کو بھی ڈیل کرتا ہے. تو ڈرگز خریدنا آن لائن کافی دریا کو کوزے میں کیسے بند کروں, بس یہی کہوں گی کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے, لیکن اس سے باہر بھی آنا ہے. کون سا والا سچ بولنا؟ ہاں کچھ زیادہ ہی سچ نہ نکلا ہے, بعد میں سینسر کرنے پڑے. سو ڈو یو تھنک کہ جو یہ ڈیسیجن تھا ڈیورنگ دا کانفلکٹ کے ملٹری کورٹس کی ٹرائل کو جسٹیفائی کروانا,
اور اس کو پرسو کرنا مزید سویلین ٹرائلز کو, اس طرح ایک نو میں ٹھیک ہے ایک تخریب کاری ہو جاتی ہے ملک کے اندر, لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, جسٹیفائڈ نہیں تھا. نہیں میں کہتا ہوں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, ان کو ملٹری ٹرائلز میں لے کے جانا, یا بلوچ کے جو پروٹیسٹرز ہوں ابھی جی بی میں ایکٹیوسٹ اٹھا لینا, اس طرح کی جو سول رائٹس کی تحریکیں ہوتی ہیں, اس طرح کی جو ایکٹیویزم کی تحریکیں ہوتی ہیں سیاسی اور ادروائز, ان کے خلاف ملٹری ٹرائلز کرنا یا ابڈکشنز, یہ ٹولز افیکٹو رہتے ہیں یا نہیں؟ 18 سال حسینہ مجاہد نے کر کے دیکھ لیا. دنیا کی بدترین عدالتیں اگر کوئی دنیا میں بنی تھیں تو وہ بنی تھیں بنگلہ دیش میں. یعنی 50 سال پہلے جن لوگوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا تھا وہ بنگلہ دیش کی سیاست کے اندر الیکشن لڑ کے سینئر منسٹر تک رہے. مطیع الرحمان نظامی ان کی حکومتیں بنی, خالدہ ضیاء اس کی حکومت بنی. آپ نے ان کو, مسلم لیگ کو, جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی دلوائی, باقاعدہ ان کو تماشا بنایا, پوری کی پوری پارٹی ختم کر دی. ایک دن آپ جانا پڑا, آپ کو بھاگنا پڑا 45. تو ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں پبلک سینٹیمنٹس کو آپ کوئی طاقت دبا نہیں سکتی. ملٹری کورٹس ہوں یا ملٹری رول ہو, یہ مایوپک ہوتا ہے, اس کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں, یہ پبلک سینٹیمنٹس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, یہ ایک فضا کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہیو ٹیکن دا کنٹرول. کنٹرول وہ کرتا ہے جو باہر سے آیا ہوتا ہے, وہ کر لیتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کتنے بندے مرتے ہیں, کس کے گھر اجڑتے ہیں. جو اپنے گھر, چکوال کا سپاہی چکوال گھر واپس جائے گا تو اس کو باتیں فیس کرنی پڑیں گی. راولپنڈی کا سپاہی بے شک وہ تھانے کا انچارج واپس جانا پڑے گا تو اس کو باتیں, اس کو ارد گرد اس کو موچی بتائے گا, اس کو نائی بتائے گا, اس کو باقی بتائے گا. وہ بیسیکلی مٹکاف نہیں ہے کہ وہ پھانسی لگا دے گا, وہ سب کچھ کر دے گا. پاکستان کے اندر ٹریننگ جو ہے وہ بیسیکلی ہوئی ہے انگریز کی, اور وہ ٹریننگ ہے کہ جلیانوالہ باغ میں تم گولی چلا دو اور کہو کہ میں تو یہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنا چاہتا ہوں. ریٹ آف دا اسٹیٹ کا نعرہ کلونیل نعرہ ہے, جہاں ہوتا ہے ریٹ آف دا جسٹس ہوتی ہے. دنیا میں جہاں بھی ہوتی ہے ریٹ آف دا جسٹس سے قائم کی جاتی ہے, پبلک کی ریٹ قائم ہوتی ہے. ریٹ آف دا اسٹیٹ تو بےمانی سا نعرہ ہے کہیں بھی قائم. اس میں دو سوال ہیں. ایک یہ تھا بڑا اچھا سوال کہ کیا وجہ ہے کہ جو امیر مسلمان ممالک ہیں گلف کے, وہاں پہ بھی نظام عدل بالکل ایک بیکار سا ایک مطلب ایک ڈکٹیٹوریل سسٹم ہی ہے, اس کے باوجود وہاں پہ پروٹیسٹ کی گنجائش نہیں بنتی. تو کیا مٹیریل کنڈیشنز اگر لوگوں کی امپروو کر جائیں تو پھر یہ نظام, اجتماعی عدل, یہ چیزیں بیک برنر پہ چلی جاتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو بڑے لوگ ہیں 4-5 ملک گن لیتے ہیں. سعودی عرب کو ذرا سے ایک منٹ نکال دیتے ہیں ایک طرف, ابوظہبی, دبئی اور اس کے ساتھ ساری اسٹیٹس کے اندر کوئی 2-2.5 لاکھ وہ ہوں گے, باقی کوئی 30-35 لاکھ تو پاکستانی بیٹھے ہیں. پاکستانیوں کو کوئی پرواہ نہیں جو کام کرتے ہیں انڈین کو کہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہو نہیں کرتے ہو, مزدور ہو کہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک بات طے ہے کہ دبئی نے اس وقت اپنا مقام مرتبہ حاصل کیا جب اس نے رول آف لا اسٹیبلش کیا. آج وہاں ایک اماراتی بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کی اس کو سزا ملتی ہے جرمانے کے حساب سے. انہوں نے یہ پرنس محمد کا خواب تھا, اس نے طے کیا, جس کو تو نہیں تھی وہ نہیں ہو سکے. اس کے بعد پروٹیسٹ کی صورتحال میں باقی جو ملک ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ امیگرینٹ ورکرز بہت زیادہ ہیں. پروٹیسٹ کی سب سے بڑی بات آئی ہے اس کی مصر کے اندر, تیونس کے اندر, ٹھیک ہے, اس کے بعد مراکش کے اندر, شام کے اندر. صرف ایک سعودی عربیہ ایسا ملک ہے کہ جو ود آل اٹس مائٹ ان کو کنٹرول کر رہا ہے, اپنے لوگوں کو, اپنے ڈسٹینس کو. کیونکہ سعودی عرب کے اندر جس قسم کی جیلیں ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں پر جس دن کبھی انقلاب آیا تو بڑا خوفناک ہوگا. چپ بھی وہ بہت, کیونکہ پبلک اس کی بہت, جس طرح سیریا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مطلب میں میرے جانے والے تھے, ان کو نے وہ رکھا, بہت بڑے عالم دین تھے. تو سردیوں میں صحرا کے اندر وہ جو ایک ان کی چھت تھا, چھت میں جنگلہ تھا, اس جنگلے میں بغیر کسی کپڑوں کو سردیوں میں صحرا کی سردی کتنی, وہاں اس کو رکھ دیا, پوری وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس طرح کی ان کے جو پولیٹیکل پرزنرز کی زندگی بہت بری ہوتی ہے, اور وہاں ہے, اور باقی جگہ بھی ہے پورے عرب کے اندر دنیا وہ تو وہاں بہت ظالمانہ ان کے دور. سر جی گلف ممالک کی بات تو ایک طرف ہے, لیکن ہمارے ہاں صرف عدل اور نظام عدل کا مسئلہ ہے یا یہ پروونشل گورننس کا بھی ایشو ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں, سعد وحید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا صوبائی لیول پہ ہمیں اس طرح بریک ڈاؤن کر کے چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹس بنا دینا یہ بھی پوٹینشلی ایک اچھا ایک موو ہوگا کہ ہم یہاں دیکھیں نا, وہ پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے کہ جس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں
کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے, ٹوٹ چکا ہے, ٹوٹ رہا ہے, ٹوٹ جائے گا, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سندھ ٹوٹ جائے گا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب ٹوٹ جائے گا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے KPK. اور تمہارے باپ نے یہ سندھ کا صوبے کی لائن لگائی تو انگریز نے لگائی تھی, سندھ کی لائن انگریز نے لگائی, پنجاب کی لائن جو ہے وہ لارنس نے لگائی, ٹھیک ہے, وہ نیپیر نے لگائی, بلوچستان کی لائن سنڈے من نے لگائی. آسمان سے اتری یہ لائنیں نہیں اتری, لیکن مفادات کے لیے انگریز نے یہ کیا تھا کہ کچھ لوگ خاندانوں کو وہاں پر ان کا ہیلم آف افیئر پہ بٹھا دیا تھا. 1920 میں پہلے الیکشنز ہوئے ہیں جس میں ہری سنگھ گور جو ہے وہ وزیر اعظم جیتا تھا, آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا بلکہ پتہ بھی نہیں ہوگا, لیکن اس نے 1920 سے پہلے کانسٹیچوئنسیز بنا دی تھیں. یہ کانسٹیچوئنسی تالپور کی ہے, یہ کانسٹیچوئنسی نثار علی خان کے دادا کی ہے, یہ کانسٹیچوئنسی فیروز خان نون کی ہے, یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ حیات محمد ٹوانا کی ہے, یہ اس کے محراب خان بگٹی کی ہے. ان کو انہوں نے اس کانسٹیچوئنسی پہ کھڑا کیا, پھر ان کو ان کے پروونسز کے اندر ایک سیٹ دی. اب ان کو جب اب امپائر بنا دی, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میرا بلوچستان علیحدہ نہیں ہونا چاہیے, ویسے وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ڈیرہ غازی خان علیحدہ نہیں ہونا چاہیے, میرا سندھ کا کراچی علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں جتنے بھی ملک ٹوٹے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر وہ صوبے موجود تھے کہ جو بذات خود ایک ملک کے طور پر بہیو کر سکتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, جیسے یوگوسلاویا ہے, جیسے سر ہمارا وہی نا. اب ہم اس کا اگر ہم گورننس کی ایشو سے دیکھ لیں, لاہور سے ہمارا راجن پور کا صرف ڈسٹینس ہی کتنا ہو گیا, کوئی 700-800 کلومیٹر کا تو ہے, تو کس طرح کر سکتے ہیں. ایک یہاں پہ پوائنٹ تھا کہ سرائکستان, میرا خیال ہے کہ ڈویژن ہونی ہے پروونسز کی تو لنگوسٹک بیسس پہ بالکل نہ کی جائے یا ایتھنک بیسس کے اوپر, ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ کر لیں یار, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن چھوٹے صوبے کر لیں, چھوٹے صوبے پہ کر لیں, کسی پہ کر لیں. میں آپ کو بلوچستان میں 3 صوبے چٹکیوں میں بنتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو علاقہ ہے پٹھانوں کا, پشتونوں کا, وہ علیحدہ. میں جب کوئٹہ میں اسسٹنٹ کمشنر تھا, ہم نے 1 مہینے کے لیے کرفیو لگایا تھا کیونکہ بلوچ پشان جنگیں شروع ہو گئی تھیں, خوفناک. تو لیکن وہ علیحدہ ہونے کو مانگ تو کہتے ہیں, اطالعہ مینگل نے کہا تھا علیحدہ کر دو, تو آپ پشتون علاقہ تو علیحدہ کر سکتے ہیں. یہ جو بروئی علاقہ ہے جس کے اندر مستونگ آتا ہے, کلات آتا ہے, غزدار آتا ہے, یہ علاقہ یہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے. مکرانی بلوچ علیحدہ کیا جا سکتا ہے, دوسرے ڈیرہ غازی خان والے بلوچ علیحدہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اور آپ کچھ اس کا, لیکن پتہ کیا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر ہماری جو ملٹری جنتا ہے نا وہ خود نہیں کرنا چاہتی. جس وقت یہ صوبے بنے تھے تو کون تھا رولر؟ جنرل محمد جایا خان. جی اس نے 4 صوبے بنائے تھے, وہ 16 میں بنا سکتا تھا اس وقت. جس وقت یہ صوبے 1 یونٹ بنا تھا تو اس وقت ابھی ایوب خان نہیں آیا تھا. کون آیا تھا؟ حسین شیر سہروردی انہوں نے بنایا تھا. انہوں نے پیرٹی کے لیے بنایا تھا کہ ہمارے ووٹ اور بنگلہ دیش کے ووٹ برابر ہو جائیں. بن گیا 1 یونٹ کو آ کے ایک فوجی نے توڑا. فوجی 16 توڑ سکتا تھا. یہ کالا باغ کا مسئلہ ہے کہ یہ اپنی لوگوں کے اندر اپنی عزت بنانے کے لیے یہ کام نہیں کرتے. کالا باغ کے بارے میں صاحب کو پتہ ہے سب سے پہلے آواز کس نے اٹھائی تھی؟ فضل حق نے, لیفٹیننٹ جنرل فضل حق نے, گورنر تھا. اس کے بعد باقی چیزیں اٹھی ہیں. تو زیادہ کو اس کا مکو ٹھپ نہیں سکتا تھا اس وقت کہ تم کون ہوتے بولنے والے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مفادات کی گیم ہے. ہماری بیوروکریسی بھی نہیں چاہتی. اب دیکھنا میرا چیف سیکرٹری ہے, وہ کیسے چاہے گا کہ میں پنجاب کا پورا چیف سیکرٹری نہ بنوں, اتنا بڑا صوبہ. لیکن جو بیچارے چھوٹے ہمارے سر مسکین لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارا ایک بلوچ تھا وہاں, اس نے کہا کہ بلوچستان میں 3 صوبے بن گئے تو ہم تو چیف سیکرٹری لگے ہی لگے. چھوٹے چاہتے ہیں ہو جائے, بڑے چاہتے ہیں کہ نہ ہوئے. سر اس میں ایک ذرا ایک کامنٹ اگر آپ دے سکتے ہیں کہ جو رقص پیش کیا گیا تھا UAE کے اندر, وہ بڑا خوفناک جو ایک ڈائنو کا رقص تھا, اس کو دیکھ کے ساری دنیا, سیٹینک, کافی لوگوں نے تو مجھے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یار یہ تو AI ویڈیو لگ رہی ہے. آپ کو پتا ہے ان میں سے اکثریت جو تھی ایک بھی بلاتی نہیں ہوگی, وہ پاکستانی اور انڈین. ہاں جی بالکل. تو پہلے تو اپنی لڑکیوں کو سنبھالو نا وہاں جا کے رقص نہ کرو. لیکن اوورآل کلچر کے ایسپیکٹ سے سر دیکھیں, ہم مزدوری کرنے جاتے ہیں, حلال کمائی کرنے جاتے ہیں, پھر جب عرب جو کفیل کوئی بھی مزدوری لے سکتا ہے, رقص بھی پیش کر سکتے ہیں, ہر طرح کی مزدوری کرتے, بالکل کرے. آپ کو پتا ہے اولڈسٹ پروفیشن ہے یہ رقص وغیرہ, یہ چیزیں ساری ہے. اب تو مدرس بھی ہو گیا اس کو. میں نے بھی تلوار والا رقص کیا ہوا ہے, لیکن ایک وقت کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں آیا تھا, بہت سختی بھی آئی تھی, سب کچھ. لیکن بہرحال انہوں نے یوں ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے ویسٹرن مارکیٹس کو. آپ اس کا یہ رقص کی بات کرتے ہو کہ وہاں یہ رقص ہوتا ہے, آپ وہاں جاتے ہو جس ہوٹل میں ٹھہرتے ہو, اس کے فلور 3rd فلور پہ یا 4th فلور پہ نہیں جاتے, کیبرے میں نہیں جاتے آپ لوگ, کیوں جاتے وہاں پر؟ ٹھیک. تو بہرحال میں نہیں کہتا ہوں, دیکھیں پاکستان سمیت دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان میں ایک بھی مسلمان حکمران نہیں ہے, ان میں سارے سیکولر لبرل حکمران ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں بشار الاسد جو ہے وہ اور اس میں ٹونی بلیئر میں کوئی فرق ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سی سی کے اندر جنرل فرینکو میں کوئی فرق ہے؟ یہ مسلمان حکمران نہیں ہیں. دیز آر سیکولر ڈکٹیٹرز لائک مشرف. جی یا سیکولر ڈکٹیٹر ہیں یا سیکولر بادشاہ ہیں. یا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب. یہ محمد بن زید بن سلطان یہ سیکولر نہیں ہے, یہ سیکولر ہے, کمپلیٹلی سیکولر ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکمرانی, گالی ہمیں مت دو یار, اسلام کو گالی نہ دو. ہٹلر کہے تو وہ اس کو نہیں کہتے وہ کرسچن ڈکٹیٹر تھا, نہیں ٹھیک. اس کے بعد چرچل کو نہیں کہتے کہ وہ کرسچن وہ تھا, وہ تو برٹش ہے تو فلاں ہے. یہ بحرین کے لوگ ہیں, مسلمان والا مسئلہ کوئی نہیں کسی کے اندر. ایون مہاتر محمد از اے ڈکٹیٹر لائک اینی سیکولر ڈکٹیٹر. اس کا لباس, اس کا پہناوا, اٹھنا بیٹھنا, اس کے سود کے ساتھ اس کا تعلق. جی تو یہ سیکولر ڈکٹیٹرز ہیں, ماننے کوئی نہیں. گالی دینی ہو تو مسلمان کہہ دیتے ہیں, ایسے ٹھیک. اور تعریف کرنی ہو تو ویسے وہ آڈینس سے کامنٹ آ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں تھرڈ اور فورتھ فلور پر کیا ہوتا ہے. یار اس کیبرے ہوتا ہے, اتنے بھی بچے نہیں, کل کو روٹی کو چوچی نہیں کہتے میرے پاس تو باہر جانے پہ پابندی ہے, بلیک ہے, آپ جا کے دیکھ لیں, پتہ لگ جائے گا. سر یہ جو ایک کولیکٹیو جیسے ایک ذلت ہے جو ہم نے فیس کی ہے چند 100 سال کی, پہلے فزیکل کلونیلزم, اب جو ہے وہ دور سے ایک نیو کلونیلزم کی شکل میں, ریسورسز کے معاملے میں, بینکنگ کے معاملے میں, گلوبل ایک مانیٹری نظام جس معاملے میں, کیا اس کی طرف کوئی اپورڈ ٹریجیکٹری نظر آتی ہے یا بالکل اب ہم زمین سے چت ہیں تو کیا مزید ہمیں گاڑ دیا جائے گا زمین کے اندر؟ کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ جب چت کر دیا اب دیوار سے تو اب اور کیا کرو گے, یہ تو نہیں کہ ہمیں دیوار کے اندر چن دیا جائے گا. مطلب جیسے قرآن کا ایک فیصلہ ہے کہ اگر ہم ظالموں کو ظالموں سے نہ مروائیں تو دنیا میں امن نہ ہو سکے. یہ دیر و کلیسا جو ہیں تباہ ہو جائیں, بالکل سوامے میں مسجدوں میں نماز نہ پڑے گی. میری پریڈکشن تو نہیں, میری کیلکولیشن, پریڈکشن تو بڑے لوگ کرتے ہیں. کیلکولیشن یہ ہے کہ اب یہ اکنامک مانیٹری سسٹم جو ہے وچ واز ایکچولی کریٹڈ بائی دا روتھشیلڈ ان 1694 بینک آف انگلینڈ کا چارٹر لینے کے بعد, اور اس کی جو انتہا تھی دیٹ واز 1944 جولائی برٹن ووڈ ایگریمنٹ, امریکہ میں. اس کو اب اسرائیل تباہ کرے گا, خود تباہ کرے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ویری ایگزسٹنس چیلنج ہو رہی ہے. اسرائیل کی پوری کے پورا ایم اینڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی دی رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ. تو رولنگ اسٹیٹ میں اگر اکنامک پاور جو ہے وہ وال اسٹریٹ کے پاس رہے گی تو اسرائیل کا وجود جو ہے وہ خطرے میں رہتا ہے. وہ جب تک تل ابیب شفٹ نہیں ہوتی اور اس روتھشیلڈ بولیوارڈ میں شفٹ نہیں ہوتی اور کمپیوٹر اٹھا کے وہ وہاں نہیں لے کے آتے, اور جس طرح انہوں نے 1992 کے اندر رشیا تباہ کر دیا. یعنی رشیا میں فیکٹریز میں لوگ کام کر رہے تھے, کھیتوں میں لوگ ہل چلا رہے تھے, سارا کچھ, لیکن رشیا تباہ گیا تھا. لیکن ان کی ایئر ہوسٹسز جو ہیں وہ ڈبل روٹی پہ اپنا جسم بیچتی تھیں. تو اس طرح انہوں نے امریکہ کو, اس لیے 4 کتابیں آ چکی ہیں اسرائیل میں کہ ٹرمپ از اینٹی کرائسٹ, دجال ہے ہمارا, ہم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے. اور کیونکہ اگر اپنے عالمی, اور ٹرمپ نے کچھ تیور دکھائے نہیں اپنے اس وزٹ میں, اسرائیل نہیں گیا, کچھ ناراضگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ یونیلیٹرلی فیصلے کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں, فرسٹ پریزیڈنٹ ہے جس کو صرف 22% یہودیوں نے ووٹ دیا. جی ٹرمپ واحد وہ ہے کہ جو جو منی اور جو میڈیا کے بغیر جیتا ہے. پورا میڈیا خلاف یار, ٹویٹر سے جیتا, ٹویٹر وہ عمران خان ہے اس ایک قسم کا نا. اس کی 8 فروری جو تھی اصل مزہ یہ تھا کہ اس کو کسی نے اس کو ذاتی زندگی تھوڑی عمران خان ٹائپ کی ہے. ہاں وہ بچوں کو وہ بھی بڑا وہ کرتا ہے, پالتا ہے اس طرح اصولوں پہ, یہ بھی اصولوں پہ پالتا ہے. ٹھیک ہے. Seraikistan has legitimate reason to exist. Went to Multan recently and on the street people barely speak Punjabi as much yet it is included in Punjab. ساتھ وحید صاحب فرما رہے ہیں کہ اچھی بات. میں تو جناب ہر زبان کا احترام کرتا ہوں اور ہر زبان کے ساتھ, لیکن معاملہ پتہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیڈر جو ہے نا وہ آ کے گورنر پنجاب لگنے کی کوشش کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب لگنے کی کوشش کرتے ہیں. جب پہلا ویسٹ پاکستان بنا تھا تو مشتاق گورمانی صاحب وہیں سے اٹھ کے آئے تھے اور یہاں پر گورنر لگے. غلام مصطفیٰ خیر وہیں سے آیا تھا اس کا وزیر اعلیٰ. پھر وہ کیا نام تھے وہ جو وزیر اعلیٰ بنایا تھا انہوں نے اپنا صادق حسین قریشی, وہ بھی وہیں تھے. پھر ایک اور وزیر اعلیٰ شاہ محمود, وہ سارے کے سارے یہاں آ جاتے ہیں اور سب کچھ وہ کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے والد مزاری جو ہیں
شیریں مزاری ہیں نا, شیریں مزاری. ان کے والد بڑے مزدار آدمی تھے, تو اس کرتے تھے کہ یہ سرائکی جو ہے نا یہ باتیں کرتے ہیں سرائکستان نا کہ یہ ابھی تو لاہور کے ساتھ ہیں نا تھوڑے آزاد ہیں, یہ ہمیں آنے دو, ہم دیکھیں کرتے کیا ہم ان کے ساتھ. وہ اپنی سوچ رہا تھا کہ ان کو علیحدہ ہونے دو, پھر ہم دیکھو ہم کرتے کیا ان کے ساتھ. سر یہ مطلب جو میں امیجن کرتا ہوں, جو ایٹ لیسٹ میری پاپولر امیجنیشن کے اندر ہمیں حکومت کا تصور بتایا جاتا ہے کہ ولیج ایلڈرز ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں, آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں, ان کا گریبان پکڑتے ہیں. یہ ایک فینٹیسی بنی رہے گی یا مسلمانوں کا یا پاکستانیوں کا کبھی مقدر بھی ہوگی کہ یار میں کہہ سکوں کہ میرے ڈسٹرکٹ لیول پہ, میرے محلے لیول پہ ولیج ایلڈر ہے, ایلڈر مین ہے, 100 نام, پریفیکٹ ہے, 100 نام ہوتے ہیں اس کے, کہ میں اس کا گریبان پکڑتا ہوں, میرا گٹر وہ ٹھیک کرتا ہے, میرے ہاں بس وہ چلواتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, میرا جو ڈسپینسری ہے, میرا جو BHU ہے وہ چلاتا ہے, اس کے انڈر آتا ہے وہ. دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں نا جو سسٹم اس ملک میں رائج تھا وہ اتنا افیکٹو تھا, یعنی قبل از برٹش, رائٹ, برطانیہ نے آ کے اس کو تباہ برباد کیا. آپ حیران ہوں گے, آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے آنے سے پہلے یہاں لٹریسی ریٹ کیا تھا؟ 97%. یہ بہت ہائی ہے. اور لٹریسی سے مراد نام لکھنا اپنا یا نہیں, مطلب پڑھنا باقاعدہ؟ اس میں ایک کتاب ہے گولڈن ٹری, وہ کمپائل کیا, متل نام ہے ان کا, نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے, گولڈن ٹری کا. اس نے ساری سینسز رپورٹیں جو ہیں مدراس کی, بنگال کی, یہ اس نے کہا تھا کہ اتالیق مقرر کیے تھے مغلوں نے ہر گاؤں کے اندر, اور ایک اتالیق ایک بندے کو, اگر وہ مسلمان ہے تو قرآن پڑھاتا تھا, ہندو ہے تو وید یا گیتا, مسلمان کو فارسی پڑھاتا تھا اور اس کو بھی فارسی پڑھاتا تھا, اور حساب پڑھاتا تھا تاکہ کچھ اس کو حساب کتاب, اور وہ لٹریٹ اتنے ہوتے تھے کہ وہ کتاب پوری پڑھ سکتے تھے فارسی کے اندر, اور فارسی کے اندر خط لکھ سکتے تھے. سبحان اللہ. یہ تھا لٹریسی لیول. 1997 کے اندر ہوا یہ کہ کوئی میوٹ کر دیں, کوئی دینی مدرسہ کے لیے مینتھن کو بس اسپیم, ایک چیٹ ہے جس کو میوٹ کرنا ہے. مینتھن وہ بار بار اسپیم کر رہا ہے. جی آپ کنٹینیو کریں سر. کیا ہو گیا؟ تو اسپیم کر رہا تھا بار بار, تو ہم جو بھی کرتا ہے اس کو 10 منٹ میوٹ کر دیتے ہیں. اچھا, تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ کیا انگریز نے کہ سب سے پہلے ہمارے جو ہے نا, آپ کے ایک اور میں نئی خبر کیا مطلب ایک اور نیا انکشاف کرنے سے آپ چونک اٹھیں گے ضرور, کہ پورے ایک برصغیر پاک و ہند میں کوئی دینی مدرسہ نہیں تھا. جی یہ تو بات پتا ہے. میں یہ 1781 میں پہلا دینی مدرسہ کھولا گیا, لیکن اس سے پہلے تمام مدرسے بند کر دیے گئے مسلمانوں کے, اور کوئی علم کی صورتحال نہیں تھی. پھر جو یعنی ایک گیپ کریٹ کیا 38 سال کی جہالت کو انہوں نے اٹھا کے اسکول ایجوکیشن. ایک بندہ ہے لائٹنر جو گورنمنٹ کالج لاہور کا پرنسپل تھا, اس کی ایک کتاب ہے انڈیجنس ایجوکیشن آف سب کانٹیننٹ. اس کے اندر اس نے ایک گاؤں کا اس نے وہ حوال لکھا ہے, کہاں کون تھا, کہاں یہ تھا. اورنگزیب عالمگیر جس کو بہت گالی دی جاتی ہے, اس کی بارے میں اس نے پہلی دفعہ ہندو اتالیق اور مسلمان اتالیق کا وظیفہ برابر کیا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد لوکل پروڈکٹس تھی وہ بڑی کمال کی تھی یہاں پر. اور سب سے اہم ترین بندہ جو تھا, سب سے نمبر 1 تھا اشوک, اور دوسرے نمبر پہ تھا شیر شاہ سوری. اشوک نے ایک سسٹم بنایا تھا مہاویر کا, جو بندہ ہے نا اس کو تعریف بالکل شوق واقعی. اشوک نے ہمارا پوروج ہے سر. اچھا 10 لاکھ بندے مارے تھے کلنگا وار, جی سر, رو پڑا تو واہ کر لی, تو بدھ مت میں چلا گیا. جی اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ 5 لاکھ فوج فارغ کر دی, پھر اس نے 50,000 ہاتھی فارغ کر دیے, ٹینک جو تھے وہ بھی گئے, اور اس نے کہا کہ میں صرف امن کی بات ان ٹینکوں میں تیل نہیں ہوگا نا سر. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا مہاویر کا. مہاویر جو تھے وہ انصاف کرتے تھے, اور اس نے ایڈکس لکھوائیں کہ جانور کے یہ حقوق ہیں, انسان فلاں کے یہ حقوق ہیں, انصاف. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ہر علاقہ جو ہے ایک کینن لا کریٹ کر دی سب کو, بغیر کسی کو فتح کیے واحد حکمران جس نے وندھیا رینجز کراس کر کے ساؤتھ میں آخر تک پہنچا ہے. دوسرا کابل تک پہنچا ہے, اس کی آج بھی اس کی بامیان تک پہنچا ہے, بدھا کے مجسمے وہاں لگے, وہ آپ سمجھے اتلے حدود ہیں, حدود اس کے نیچے وہ پہنچا. ایک تو وہ, دوسرا بندہ تھا اس کا نام تھا شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری نے آ کے پرگنا کا سسٹم آ کے دیا تھا, یہ جو زمین کی پیمائش ہے جو ساری اس کے. پھر اس نے یہ کہا تھا کہ لوکل بندہ جو ہے ہی ول بی ریسپانسبل فار دا لا اینڈ آرڈر, میں اس کو پکڑ کے دیکھوں گا. یہ جو اس نے بنائی ہے نا گرینڈ ٹرنک روڈ, جو پہلی واحد روڈ, یہ اس نے لوکل لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ تم یہاں پر وہ بھی بناؤ گے, سرائے بھی بناؤ. آپ وزیر آباد کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے آپ کو بلڈنگ نظر
نظر آئے گی وہ بیسیکلی ایک ڈاک چوکی ہے. دنیا کا فاسٹسٹ پاسبل فرسٹ جو ڈاک کا نظام ہے وہ شیر شاہ سور نے بنایا اور اس کے انصاف کی صورتحال ہوتی تھی, بلٹ اپ ہوتی اسی طرح. یہ اللہ نے ہمیں سزا دی تھی اس کو گن پاؤڈر میں شہید کر کے. اس کے بعد مغل آ گئے نا. مغلوں کا تو یہ ہوتا تھا کہ جو کہہ دیا نور جہاں نے جو کہہ دیا ہو گیا. پھر وہ جو آخر میں جو ہیں آئے ہیں وہ بہتری کی طرف بھی گئے ہیں مغل بھی. لیکن شیر شاہ سوری ڈیفینیٹلی اگر اس کا بلٹ اپ کر کے ہوتا تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا, 4 سال 9 مہینے کی حکومت ہے. میں 4 سال 9 مہینے دیتا ہوں اپنا اس کو نواز شریف کو, 4 سال 9 مہینے دیتا ہوں اس کو اپنا کیا نام ہے زرداری کو یا بے نظیر کو یا عمران خان کو یا مشرف کو, مجھے روہتاس کا قلعہ بنا کے دکھا دیں. نہیں بلکہ ہندوتوا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں انڈینز کہ یار یہ چلو کم از کم پوروج تمہارے بڑے تھے وہ بنا کے تو دکھا دو. ایک پل ابھی وہ پل بنایا تھا وہ گر گیا. میں آپ کو بتاؤں میری ایک تقریر ہوئی تھی ہندو یونیورسٹی بنارس میں جب ڈی جی آر کالج تو بڑے مزدار تھے بڑے اس کے. ہاں انڈین جو آڈینس آ کے گالیاں دے رہی ہے وہ جان لیں گے اور یہ صاحب بخوبی جانتے ہیں آپ کے ملک کو. اچھا میں نے کہا میری بات سنو, تم کہتے ہو ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے, ایک ہے, یہ ہے, وہ ہے. پہلی بات آئے گن لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے. میں نے کہا آج شروع جائیں. بریانی ہم لے کے آئے, پلاؤ ہم لے کے آئے, جلیبی سموسا نہاری ہم لے کے آئے, سموسا ہم لے کے آئے, جلیبی ہم لے کے آئے. اچھا اس کے بعد آگے کپڑوں میں آ جائیں. شلوار ہم لے کے آئے, واسکٹ ہم لے کے آئے, اچکن ہم لے کے آئے, اپنا غرارہ ہم لے کے آئے, شرارہ ہم لے کے آئے, یہاں تک کہ ساڑی کا بلاؤز ہم لے کے آئے. ٹھیک ہے یہ سب کچھ. اس کے بعد موسیقی میں آ جائیں آپ, بربت ہم لے کے آئے, رباب ہم لے کے آئے, تبلا ہم لے کے آئے, سرنگی آپ کی تھی. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آگے آ جائیں, اس کے اندر بلڈنگوں میں آ جائیں, ڈومز ہم لے کے آئے, آرچز ہم لے کے آئے, پٹیٹر ورک ہم لے کے آئے, منرٹس ہم لے کے آئے, اسٹینڈ گلاس ٹیکوٹریسی ہم لے کے آئے, قلمکاری دیوار پہ خطاطی لے کے آگے آئے سر, غزل ہم لے کے آئے, ربائی ہم لے کے آئے, مرثیہ ہم لے کے آئے, مثنوی ہم لے کے آئے. میں نے کہا ایک شکنتلا کا ڈرامہ, 2 بھلے پکوڑیاں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ساگ واگ. نہیں سر پائسم کھیر نہیں 2-3 چیزیں تھیں. کھیر تو بنا دے. کھیر نہیں, ایک تھے اپنا کالی مرچیں, لونگ, اللہ یہ جہاں سچ آپ چیزیں بتا رہے ہیں, اس کے بغیر انڈے چنے نہیں بنے. کیا کر رہے ہیں ناشتہ بند کرا رہے ہیں. ایک کتاب ہے اس کی ڈاکٹر تارا چند کی, وہ اس کی کتاب کا نام ہے اسلام کے اثرات اس کے اوپر ہندوستان. سر لیکن یہ بات سب ٹھیک ہے, لیکن ہم نے سر ان کے مطلب ان کے پاک مقاموں پہ تاج محل جیسی بلڈنگز کیوں بنائی سر؟ پہلی بات تو یہ ہے ایک یہ پیغام ہے منیر عالم صاحب کا کہ یو کین نیور اپریشیٹ ایون 10% آف ہندوتوا ہیٹریڈ, سیویجری اینڈ بلڈ لسٹ unless you put yourself in the shoes of Indian Muslims and try to see things through their eyes. بالکل ٹھیک. سر کیا واقعی میں اتنی درندگی ہے؟ میں سر گیا ہوں 2007 میں, اور میں 2007 میں تقریباً میں واحد پاکستانی ہوں کہ جس نے اتنے زیادہ شہر دیکھے ہیں ماشاء اللہ. اور مجھے تو پہلے تو ایک پنڈت کا بندوبست ہوا تھا کہ مجھے بتائے متس کے میتھولوجیز وغیرہ. ہاں تو وہ اڈوانی ایل کے اڈوانی آڈینس کے لیے آپ اگر آپ انڈین بہت ہیں آپ گوگل کر لیں دی ایل کے اڈوانی کون ہے اور مودی صاحب نے ان کو کیسے سائڈ لائن کیا ہے. اڈوانی صاحب نے مجھے سائڈ لائن ہو گیا, مجھے کہا کہ مسٹر اوریا اسٹوریز آر فار دا بلیورس, آپ سن لو. میں نے کہا کیونکہ میں کٹاس پہ کام کر رہا تھا. یہ جو ہمارا کٹاس راج ٹیمپل ہے, ان کا سیکنڈ, یہ سیتا کے آنسو کا مقام ہے. سیتا نہیں, یہ بیسیکلی پاربتی سے پہلے ستی, یہ جو شیو تھا نا اس کی پہلی بیوی ستی تھی, اس کے آنسو کے مقام ہے. وہ کچھ مسئلہ ہوا تو ایشور نے واپس لے لی. اچھا اپنے پاس بلا لیا, کیونکہ وہ مرتے تو ہے نہیں, دیوتا تو مرتے, دیوی بھی نہیں مرتی. تو وہ رویا تھا, تو اس کا ایک آنسو گرا تھا کٹاس میں اور دوسرا آنسو گرا تھا پوشکر میں, وہ اجمیر کے ساتھ. اچھا وہ میں بھی دیکھنے گیا تھا. تو یہاں پر پھر وہ شیو لنگ کا وہ ایک مندر ہے, پھر اوپر ہنومان جی کا مندر ہے, سارا کچھ. یہ اب تباہ ہو گئے تھے, خستہ حال. یہ ان کا سیکنڈ موسٹ سیکرڈ کٹاس آفٹر بنارس. مطلب یعنی جو کہ کورو پانڈوز بھی سب کچھ یہیں پہ ہوئی. اچھا یہ بہت مطلب مقدس مقام ہے. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کو کھول دینا تو خانہ کعبہ میں 10 لاکھ بندے آتے ہیں, تو یہاں بھی 10 لاکھ بندے آئیں. سبحان اللہ. اگر آپ اس کو کھول دیں. ٹھیک,
उन्होंने हम तो कहते हैं ना कि उसके अंदर से एजेंट आते हैं जी वो भी कहते हैं एजेंट आते हैं। हमने वो एजेंट यूट्यूबर भेजे हैं वहाँ पे, वो बेचारी बच्ची जो यार वैसे मस्कीन बेचारी बच्ची हो गई, वहाँ बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। आपको पता है मैं 2017 में गया था, 2007 में गया था, मैं साउथ में गया हूँ, हर बंदे को ISI का नाम पता था, लेकिन पाकिस्तान में किसी को राह का नहीं पता था कि राह क्या होती है। इतना ज़्यादा ISI का प्रोपेगेंडा था वहाँ पर, तासुब तो बहुत तासुब है। तो वो मैं आपको बता रहा था कि वो जब मैं बात कर रहा था तो दो चीज़ें बड़ी मज़ेदार मुझे इस सारे टेन्योर के अंदर मुझे नज़र आई। एक तो ये है कि जितना बड़ा मुसलमानों की पॉपुलेशन वाला शहर है ना जी, उसके ऊपर हिंदुत्व का बहुत बड़ा गलबा ज़बरदस्ती किया गया। आपको पता है बम्बे में कितने मुसलमान होंगे? सर आप बेहतर बताएंगे। 38%। ठीक ठाक है, मैं गया हूँ मुंबई। 1 करोड़ आप है ना लाहौर में, हाँ जी, यहाँ 38 लाख हिंदू हो जाए आपको लग पता बात तो ठीक है। वैसे हम तो ढीठ हमें आदत है, हमें तो 1-2% से परेशान है। सिर्फ 2% क्रिश्चियन है। आपका ह्यूमन राइट्स वाले ने आपका नादगा बंद किया हुआ है कि ये क्या हो गया। वो आपके 2 मुसलमानों को जला देते हैं सरेआम, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो 38 लाख वहां पर 38 लाख मुसलमान, 38% मुसलमान। आपको पता है अहमदाबाद औरंगाबाद के अंदर कोई तकरीबन 39%। आपको पता है बनारस जो उनका खाना काबा है उसमें भी कुछ 37% मुसलमान है माशाल्लाह। ठीक, अब वहाँ पर हिंदुत्व का मेयर वहाँ पर एक जगह मुझे ले गए एक शहर के अंदर, उन्होंने कहा सब आंखें बंद करें और अपना शीशा खोल दें गाड़ी का, जहाँ से बू आनी शुरू हो जाए समझो मुसलमानों का इलाका। गेटोस बिल्कुल मतलब स्लम्स। अहमदाबाद से थोड़ी सी दूर है 10-11 मील जूहापुर, ये वो इलाका है जो जिस तरह हमारे यहाँ 7 मरला स्कीम शुरू हुई थी ना, तो इंदिरा गांधी ने भी एक 7 मरला स्कीम शुरू की थी जुनेजो की तरह। यहाँ भी कोई नहीं रहा, वहाँ भी कोई नहीं रहा। तो वो हुआ ये था कि जब अहमदाबाद के फसादात हुए तो कुछ मुसलमानों ने वहाँ जाके पनाह ले ली थी अपने इर्द गिर्द, उन गेटोस के अंदर, उन कमरे थे। अब वहाँ 7.5 लाख मुसलमान रह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घेटो है वो, दुनिया का सबसे बड़ा अहमदाबाद, तारीख का अहमदपुर, जोहापुर ये अहमदाबाद के साथ वहाँ तक आपकी सड़क पे आप जाते हैं, आपको गाड़ी छोड़ के आती है, आगे अंदर नहीं जाती, वो कहते हैं बस छोड़ के आती है, बस कहती है आगे जाके तुम अपना यहाँ का रक्षा ले लो, उसको वो रक्षा के बजाय ऑटो कहते हैं जी। वहाँ तक आपको सड़क पक्की नजर आएगी, आगे नहीं है। वहाँ तक आपको सीवरेज नजर आएगी, आगे नहीं है, वहाँ वो नालियाँ ओपन है। वहाँ तक आपको बिजली की कनेक्शन नजर आएगी, आगे नहीं है। वहाँ तक आपको पानी का पाइप, वहाँ तक आपको स्कूल नजर आएगा, आगे नहीं है। वहाँ तक आपको अस्पताल नजर आएगा, आगे नहीं है। उस 7 लाख मुसलमान जो हैं पूरे इंडिया से उठ के वहाँ आके बैठे हुए हैं, एंड दे आर लिविंग जस्ट लाइक पीपल इन द गेटो। ये दुनिया में कहीं नहीं, बोलता कोई नहीं है। मैं जो एक जगह बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि इंडिया जो है दुनिया का 5वीं बड़ी इकॉनमी है, लेकिन नंबर 1 चौपड़पट्टी ऑफ द वर्ल्ड है। इन लोगों का नहीं आप कुछ कर सकते। आप कभी इंडिया में ट्रैवल करें, आप अमृतसर से ट्रेन पे बैठ जाएं, अर्ली बैठ ही ना जाए सर वैसे अर्ली मॉर्निंग आपकी आंख खुले ना तो आपको ट्रेन के दोनों तरफ लाखों इंसान रफाजत करते नजर आएंगे। 65% के पास वहाँ पर वो नहीं है। मैं उड़ीसा के इलाके में घूमा तो उड़ीसा के इलाके में बच्चियाँ लालटेन लेके यूँ खड़ी थी, तो मैंने पूछा जी क्या है, उन्होंने कहा कि दे आर वेटिंग फॉर ट्रक ड्राइवर। वो आए 5 रुपये 10 रुपये दे, ना करें सर, ना करें। पटना से आ गए, और पता है अफलास है सर, हमारे पास तो जवाब ही नहीं लड़ने का, आपस में हिम्मत नहीं करनी चाहिए बात करने को, बहुत बड़ा ना उनके पास जवाब है ना हमारे पास जवाब। शर्म आनी चाहिए। ये सब लोग जो वॉर की सूरत हाल है, इस वॉर की सूरत हाल के अंदर इनको चाहिए कि नहीं, शर्म आनी चाहिए। भूखे नंगों की कौम है हम, लालटेन लेके खड़ी हैं हजारों बच्चियां कि समन विल कम और वो सेक्स वर्क हमारा एम्प्लॉय करेगा। What the hell? That's messed up. That's messed up. हाईवे पे, मेन हाईवे पे। नहीं अमृतसर, उड़ीसा के अमृतसर में तो ये पंजाबी खुशहाल है। अब देखिए यूपी है ना, आप क्या कहते हैं, उर्दू स्पीकिंग ने कब्जा किया हुआ है। बॉम्बे में यूपी वाले को घर नहीं मिलता, किसी इन्होंने कब्जा किया हुआ है पूरे इंडिया में। मैं वहां पर था तो हेमा मालिनी के खिलाफ जुलूस निकल आया। किस बात है? वो उसने कोई बात की थी, उनकी आवाज नहीं पसंद आई। नहीं वो उस इलाके उधर बंगाल तो उनके साथ यूपी के खिलाफ भी गाला शुरू हो गया। मैं वहां चला गया, मैं बातें, मैंने कहा क्या चक्कर है, कहते ये दूध पीने वाले है ना, अपना पान खाने वाले और दूध बेचने वाले भैया हमें नहीं चाहिए।
पंचर वाले, हाँ, जैसे हम भैया कहते हैं वो ये भी। कहते हैं। तो वो यूपी, इसीलिए तो यूपी के अभी मसला क्या है, मसला ये है कि मोदी इलेक्शन हार गया यूपी से, वो जीत रहा अमेठी की सीट जो थी उससे वो जीतना वापस लेना है। और वापस सबसे लेना बड़ा यूपी के साथ बिहार जब चला गया तो गया सब। तो अब बिहार गया तो गेम बस्ट हो गई। और अब भी उसको बड़ी मुश्किल से सरवाइव करने का मौका मिला है। इंडिया के अंदर एक बात बड़ी, उस वक्त 2007 में सैयद अली गिलानी साहब वहाँ मौजूद थे जनता होटल में, अल्लाह, तो बातें मैं करते, हमने कहा था, मैंने आज से 20 साल पहले जब मैंने कॉलम लिखना शुरू किया ना, तो मैं एक बात की थी, मैंने कहा कश्मीरी उस वक्त तक आज़ादी हासिल नहीं कर सकते जब तक इंडिया के मुसलमान जो उनका साथ नहीं देंगे, और अगर इंडिया के मुसलमानों ने साथ न दिया तो उनका कश्मीरियों से भी बुरा हाल हो। आज वही हाल। आज वैसी साहब का किरदार देखते हुए शर्म तो आती है। मुझे बड़ा दुख हुआ उनके मतलब जिस तरह वो जैसे बढ़ चढ़ के। मैं आपको बताऊं, वहाँ के, मैं बनारस में जो वो एक MP है उससे मुलाकात हुई उनसे, एमीन पार्टी के उस वक्त मैं कांग्रेस में थे, फिर आजकल बीजेपी में ज्यादातर हमारे वाले तशय्यो हैं, वो वहाँ पर उनके साथ बोरी मुस्लिम वगैरह जैसे, अब वो सारे बोरी भी हैं, बोरी भी उसके साथ हैं। बोरी तो आपको पता है कि बोरी तो महमूद गजनी के साथ भी सोमनाथ में लड़े थे जी, उसके खिलाफ जी, जेल में। हाँ, तो वो बोरी का उसको तारीख में जिक्र सोमनाथ ने किया अपना, क्या नाम है, क्योंकि वजह ये थी कि उसने फरिश्ता ने मेंशन किया, नहीं उसने सोमनाथ, हाँ उसने भी उस फरिश्ता में, वैसे भी मुख्तलिफ किताबों में जिक्र किया, एनल्स में भी मिलता है उसके, जो उसने जो मशहूर रमीला थापर की किताब में उस बोरे का नाम भी है। किसका नाम ले लिया सर? वो तो इत्तेहाद और इत्तेफाक चाहती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। वो तो इनको ये नहीं मानते ना, ये लोग नहीं मानते रमीला थापर बेचारी को, उसको गालियां देते हैं वो। उसने तो ये कहा था कि सोमनाथ का मंदिर था ही नहीं, ये भी डिबेट हुई है, नहीं उसने साबित किया है। वो जिस तरह वो दरवाजा जो लेके आए थे गोरे, वो तो असल में 1842 में अंग्रेज को शिकस्त हुई थी काबुल में। काबुल आप देखें उसके अंदर लिखा हुआ है कि हिंदू बंगाली आर्मी वेंट टू काबुल, और 20,000 बंदे मारे गए थे। तो उसने कहा कोई तो रास्ता निकालो मुसलमानों उसके खिलाफ। तो पहली दफा महमूद गजनी को लुटेरा जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा गया, और आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है। ख्वाजा तो जाहिल आदमी, उसको क्या बेसिकली जी, माजरत के साथ माजरत का आप खुद देखें ना, जो बंदा वहां कहता है कि नहीं, उन्होंने बड़ा अच्छा दिफा, इंटीरियर मुल्क का दिफा बड़ा अच्छा किया, सुभान अल्लाह। इंटीरियर मिनिस्टर से पूछा उसने कि ये जो बंदे मारे गए हैं, उसने कहा सोशल मीडिया उन्होंने वो दिया जवाब, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जी, मेरा ख्याल है इस बेचारे को ब्रीफिंग दे दिया करें कुछ, मेरे ख्याल कोई उनको लिफ्ट नहीं कराता, मीटिंग में नहीं बिठाता। उससे ये भी तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा कि आप लोग वो कराते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हैं, हार्बर करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा 3 दहाइयों से कर रहे हैं, लेकिन आपके कहने पे अमेरिका के कह अमेरिका ओ यार। अच्छा, उसमें स्पेसिफाई भी नहीं किया कि हम 80s की सोवियत वार की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे जनरल कर रहे हैं हम भाई, लूज बॉल खेल दी। सर ये लूज बॉल है, मुझे एक सीरीज मतलब ये कि बॉल बनती सियालकोट में, हम क्या करें। सर मुझे ये सीरीज है सियालकोटी लूज बॉल्स के बाद ऐसे लगना शुरू हुआ था कि एक पर्पसफुल निगलेक्ट है, यानी आप ये नहीं हो सकता कि डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है कि हमारे मिसाइलों का नाम गजनवी और गौरी है, ये नहीं हो सकता। सो दैट स्टेटमेंट डजंट सीम सो, वो इतनी इनोसेंट नहीं लगती फिर सर। देखें उम्र ज्यादा हो गई उनकी, मेरा ख्याल है। नहीं, इट डजंट सीम सो इनोसेंट ना, यार मेरी उम्र के होंगे ना ख्वाजा साहब, कितने होंगे ज्यादा? माशाल्लाह आप 45 47 के होंगे आप। मैं 70। अच्छा माशाल्लाह 69 मेरे खत्म हो गए, 70 में एंटर हुआ मैं। माशाल्लाह मुबारक है। मैंने बहुत दुनिया देखी। कम लोग हैं सर ये जो मीडिया के लोग जो कैमरे पे मानेंगे, उनकी उम्र क्या कैमरे पे बता दें। लेकिन हलाल हराम की उम्रों में थोड़ा सा फर्क होगा ना मेरा ख्याल है। हलाल के 70 साल मैं कुछ नहीं, मतलब ये पर्सनैलिटी आती है एक खास एज के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी देखें मसला सारा ये है सर ये ब्लंडरिंग पर्पसफुल लगती है मुझे। इतना ज्यादा आप ना इतना ज्यादा कोइंसिडेंस को नहीं छोड़ सकते, ओ यहाँ भी गलती कर दी, यहाँ भी गलती कर दी, यहाँ भी बुरा कह दिया। ये जो कैमरा है ना, ये बड़ी 2 नंबर चीज है, बहुत घटिया चीज है। ये आदमी को रहने, किसी जान का नहीं रहने देते, और ऐसा उससे गलतियां करवाते हैं लोग, ऐसी उससे गलतियां करवाते हैं। वो तो बैठे बैठे उसने भूल दी। अच्छा पंजाबी के बारे में एक मैंने बड़ा, हमारे एक दोस्त होते, वो मैं जब फाउंटेन लाहौर में काम करता था, मेरा बेसिकली सब्जेक्ट नफ्सियात है, तो हमारे एक दोस्त। आपने कैपेसिटी ऑफ एज अ ब्यूरोक्रेट या प्राइवेटली किया? नहीं, मेरी पहली नौकरी वहीं थी। मैं जब मैंने MA किया ना, बिफोर सीएसएस में, तो हाँ MA किया ना, तो मेरे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे डॉक्टर ऋषि चौधरी थे, साइकियाट्रिस्ट। तो जब वाइवा ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा इस बच्चे का सर्टिफिकेट मुझे दे दो, ट्रांसफर, सुबह मेरे बस नौकरी पे आएगा। तो मैं फाउंटेन में चला गया, तो वहाँ हमारे एक फाउंटेन न्यूयॉर्क के सरबराह होते थे, वो आए थे वहाँ पर,
ठीक है जी। तो वो रीस पता नहीं क्या नाम अभी याद आ जाता है मुझे, वो आए थे। तो उन्होंने कहा कि पंजाबी जो है ना ये एवरीवेयर कोई भी बात करो दे फील एट होम। मतलब मुझे उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं अपनी बात कहता, मतलब मैंने चौधरी रशीद से कहा कि मैं वाकया सुनाया उन्होंने कि हमने कहा कि हमारी फ्लाइट को लेट हो रही। मिस्टर चौधरी वी आर गेटिंग लेट, डोंट वरी। फिर मैंने दोबारा कहा मिस्टर चौधरी देयर आर ओनली 10 minutes लेफ्ट, वी हैव टू गो टू कैच द फ्लाइट। नो। जब मैंने सेड हिम थर्ड टाइम तो उसका ओ डोंट वरी, ओ चढ़ा देंगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ। ये ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। आप खुद सोचे ना, ये पाकिस्तानियों के अंदर भी। मैं ईरान से आ रहा था एक दफा, तो वापस सब अपने, मैं DC चागी था, तो ईरान का जो गवर्नर था मुझे छोड़ने आया, उसको सीस्तान बलोचिस्तान का, ये बॉर्डर की लाइन होती है। तो मेरा जो ड्राइवर था उसने कुछ 200 गज अंदर जाके गाड़ी खड़ी की हुई थी बॉर्डर की लाइन ईरान के अंदर। इधर फ्रांसी मुझे कहता है कि आपके लोग या तो बॉर्डर जानते नहीं या किसी की बॉर्डर की इज्जत नहीं करते। मैंने कहा बेसिकली समझते अपने कार है, हम मोटे गलियां हैं तंग दसो किथे रखा अपनी जंग। साहब तो उधर से जाके रिसीव करो। सर ये एक आखिरी, काफी आपका टाइम ले लिया, बट इंडो पाक फुल स्केल लड़ाई की क्या पोटेंशियल है? हमें पता है कि आप, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव से इसको देखते हैं कि ये एक इनेविटेबल बिल्टअप है, बट आप अब जब आप एक सेकुलर माइंड से देखते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली सेकुलर माइंड से, प्रैक्टिकल यानी ऑन ग्राउंड जब शवाहिद देखते हैं आप, तो क्या ऐसे शवाहिद हैं कि देयर इज एन इनेविटेबल कॉन्फ्लिक्ट जो बड़ा ही, क्योंकि मीट ग्राइंडर ही होगा सर, हमारे दोनों बॉर्डर 3 से 4 किलोमीटर फुली माइंड है, मतलब इतना असला, इतनी फोर्सें दोनों तरफ खड़ी हुई हैं, तो क्या ये वाकई में मीट ग्राइंडर बनने के लिए तैयार है ये एरिया? देखिए मैं बंगाल गया था आज से कुछ अर्सा पहले। जब बंगाल इंडिया या बांग्लादेश? बांग्लादेश का। बंगाल इंडिया का भी मैं गया हूँ, वो भी बड़ा मज़ेदार जगह है, कलकत्ता का जो इलाका। तो वो कहते थे कि 71 में आपको पता है कि हमें बचाने वाले भी पंजाबी थे और हमें मारने वाले भी पंजाबी थे। इंटरेस्टिंग। इससे मुराद सर इंटरेस्टिंग आप देख इसकी वजाहत मतलब उधर से देख, इंडियन आर्मी जो गई थी वो पंजाबी थी, उसके पंजाबी थे। तो यहाँ भी कौन सी आर्मी जो लड़ रही थी? तो जब जंग होगी तो कौन सी धरती है लाहौर अमृतसर जिसके ऊपर आग तपेगी? लाहौर अमृतसर कसूर सियालकोट, उसके बाद गुरदासपुर के साथ, फिर कश्मीर वाली साइड, कश्मीर की साइड की तपेगी, ठीक है। और उसके बाद नीचे थोड़ी सी सिंध की आग, चोलिस्तान का इलाका, वहाँ चलो ठीक है, सिंध का, उसके चलो उस तरफ हिंदू हैं, इस तरफ मुसलमान हैं, सारा कुछ, इवन बहावलपुर तक आप आगे ले लें। बलूचिस्तान के रहने वाले को बिल्कुल नहीं पता कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। सेम इज विद दी खैबर पख्तूनख्वा, दे हैव नो क्लू। वो और तरीके की इस वक्त सोच रहे हैं। इस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उनके मसाइल बिल्कुल और हो चुके हैं। सेम मसाइल जो है ना वहाँ पर किसी को पता है, जो कि केरला में रहता है, जो कि बंगाल में रहता है, तमिलनाडु में रहता है, कोई क्लू नहीं। उनको सिर्फ एक नारे के ऊपर उन्होंने लेके आए हैं, और वो नारा ये है कि ये जो सरजमीन है, ये सरजमीन एक पवित्र पाक सरजमीन है, और इस सरजमीन पे सिर्फ हिंदुओं को रहने, शुद्धि की जो तहरीक है, शुद्धि और संगठन की दोनों घर वापस लाओ की तरफ। फिर उसके बाद 1925 में वो आई थी RSS नागपुर में आई थी। उसके बाद वो समझते हैं कि इनको ये मलीच हैं, ये लोग जो नापाक हैं, बाहर के हैं, इनको बाहर से निकाल, या जो सिवाय उन कौमों के जो कि यहाँ की हैं, जैसे राजपूत हैं, जैसे जाट हैं, जैसे आप इस्माइल भाई हैं जाट? आप तो मैं बाहर नहीं, आप कश्मीरी हैं? नहीं, मैं अब्बासी हूँ बेसिकली। लो सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, आपका अच्छा वक्त गुजरा है हमारे खित्ते में सर। आप कहाँ जाएंगे? इराक जाना पसंद करेंगे? मुझे बगदाद दे दें, मेरा अपना बादशाह के खिलाफत कायम करूं, हारून रशीद की जगह, या आपको ओमान के कोस्ट पे डाल देते हैं कि आप एक नई सल्तनत या मिस्र के मैं जाके बना सकता हूँ सर। अच्छा, ये कैसे, कितनी बेकल सी ये है कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को हम इराक और अफगानिस्तान और यमन और कहाँ वापस भेजें? देखें, दुनिया की थ्योरी ये कहती है कि सबसे बदतरीन रिश्ता, बोधा रिश्ता, ये मादरे वतन का रिश्ता है। जिस दिन ये माँ
घास उगाना बंद करती रही है जानवरों के लिए, और पीने का पानी नहीं देती इंसानों को। लोग इस माँ पे लानत भेजते थे और किसी दूसरे की माँ को जाके पता कर लेते। सुबह आज मैं बिफोर क्राइस्ट के नक्शे देख रहा था, एरियंस कैसे आए हैं इंडिया। बिल्कुल, वो भी डेजर्ट बना है, ये सारे के सारे जो राजपूत हैं जी। और तो आप कौन से हैं? जाट, ये सारे एरियंस परिजन के, ये कहाँ से आए हैं? मुझे एक दफा GMCA साहब से बहस हो गई, हमारी 7000 साल की पुरानी सिंध की तहजीब। सुभान अल्लाह। मैंने कहा वाह, मैं कहा शाह साहब आप तो 1000 साल पहले आए होंगे। पहले कौन बेचारे मस्कीन थे? मैंने कहा वो जो बेचारे जिनकी गर्दनें काटी आपने यहाँ मौजूद वाले, सर कुचले, जिनके यहाँ एक भी कोई मुजस्मा नहीं मिलता परस्तश वाला, वो जिनकी दीवारें जिनको गटर बनाने आते थे, जो बेहतरीन सिविल, आपने तबाह बर्बाद कर दिया उस सिविलाइजेशन को। आप कहते हो हमारे हैं क्योंकि आपके पास पहिए थे, बलोच कहते हैं 5000 साल की हमारी मेरगढ़ की सिविलाइजेशन, तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या ताल्लुक, हलब से उठ के तुम यहाँ आ गए हो। इसी तरह कोई दुनिया में किसी कोई भी कहीं का नहीं होता। इसीलिए ये जो तस्वर है ना मादरे वतन का, इसके ऊपर जान देना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने असबियत का झंडा उठाया वो जाहिलियत की मौत मरा। सुभान अल्लाह। ये जो 1920 में जो लकीरें खींची गई है ना, पाकिस्तान फर्स्ट, इराक फर्स्ट, अपना सीरिया फर्स्ट, ये फर्स्ट की लकीरें हैं जिसने इंसान को खून में नहला दिया। ये पासपोर्ट 1920 में पासपोर्ट का 26 अक्टूबर को 1920 को इजलास हुआ पासपोर्ट का, लीग ऑफ नेशंस का। 27 अक्टूबर को उसी अगले दिन उन्होंने सबसे पहले वीज़ा रेगुलेशन नहीं बनाई, कस्टम रेगुलेशंस बनाई हैं। तजारत का मसला था, फिर वीज़ा रेगुलेशंस बनी, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनी, फिर दुनिया को चिड़ियाघर बनाया गया। असल मसला ये है कि आप इस चिड़ियाघर को ठीक कैसे करेंगे। एक ही रास्ता है, क्या? गो बैक टू द सिटी स्टेट्स। सेंट्रल एम्पायर का तसव्वुर नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे शहर थे, छोटे छोटे हाकिम होते थे। हजरत उमर 2 बड़ी एम्पायर्स से लड़े भी, उनकी बड़ी की बादशाह, आपको उनका कोई सेक्रेटेरिएट का कोई निशान मिलता है? वजह, द आइडियल डेवोल्यूशन सिस्टम वाज प्रेजेंटेड बाय द मुस्लिम। मूसल का हाकम, बसरे का हाकम, फारस का हाकम वाज नॉट अकाउंटेबल, राय का हाकिम अलग, बिल्कुल नॉट अकाउंटेबल टू उमर इब्न खत्ताब, वाज अकाउंटेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। काजी बैठा होता था, फैसला करो तुम अल्लाह के खिलाफ, फैसला करो तुम इंसाफ के खिलाफ, मैं तुम्हें देख लूंगा। डेवोल्यूशन, अब दुनिया जो है, आपको पता है कि बड़े एम्पायर में जो लोग से एम्पायर फतह नहीं करते थे, शहर फतह किया करते, शहर फतह। इर्द गिर्द के लोग खुद पिंडों पे कौन सा हमला होता था? मैं एक वो कलर पे हमला करते थे, नेशोपुर फतह कर लिया, फिर वो फतह कर दिया, फिर नॉर्थ शहर फतह किया करते। गांव वाले बेचारे वैसे ही करते थे, हमने खराज देना। यानी आप अगर पढ़ते हैं तारीख में कि अफगानी या तुर्कमान उतर के आते हैं और सीधा लाहौर पहुंचते हैं। हाँ जी, बीच में कोई पता पूछता नहीं है कि यार कोई नहीं, वो पूछते, वो कहते जा रही फौज, जा रही, जाओ जी, लो खाना लो, वो सामान खरीदते हैं। नहीं, उनके फसलें उजाड़ते। आपको पता है आलू क्यों उजाड़ हुआ था? नीचे है ना जमीन के, जी, तो जमीन काट देते थे ना, तो उन्होंने कहा ऐसी फसल बनाओ कि जो बाद में हम खा सके जब फौज गुजरे थे। ये रूस के फल है। हाँ, उस इलाके में तो पसंदीदा फल है। मैसेडोनिया से शुरू हुआ था ना। नहीं, उधर तो जैसे स्टेपल रह कुछ 1000 साल से जंग है वहाँ पे, यूक्रेन खासतौर पे रेड बास्केट, जी जी, बल्कि पोटैटो बास्केट कहना। वो जो एक किताब है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, बड़ी मजेदार किताब है। वो कहता ये है कि उसने 12 जगह बताई हैं कि जहाँ सारी जिंदगी जंग रहेगी। वो कहते हैं ये इलाके ही ऐसे हैं। सर हमारा देखा ना पंजाब ना सिंध डिफेंसिबल नहीं है, फ्लैट लैंड है। एक दफा उतरा है आप खैबर पास से तो सीधा गंगा तक फ्लैट लैंड ही है। आके पानीपत पे रुकते थे, पानीपत पे रुकना है आपने आके यहाँ पर उस पे। अब देखें ना, कमाल है ना, अलेक्जेंडर आया है, उसने पहले किसको मिला? टेक्सला में, और राजा अम्बी था, उसने हार पहनाया है। उसने कहा पोरस बड़ा गंदा आपस में लड़ाई, जब मारो उसको जाके, साथ में घोड़े भी देता हूँ। वो पोरस से जाके लड़ पड़ा, पोरस से उसकी लड़ाई हुई। ये सारे जेलमी जितने भी हैं, इन्होंने सिकंदर की यादगार बनाई। वो हाँ बनाई भी है। हर दूसरे बंदे के बेटे का नाम सिकंदर है। ऐसा सिकंदर को मुसलमान कलमा पढ़ाया हमने, इस्कंदर। लेकिन ओवरऑल सवाल बीच में रह गया पाकिस्तान इंडिया का। मेरा ख्याल है वार जो है, हम उसके वार के बगैर रह नहीं सकते। हमारे बेशुमार लोगों की सियासी मजबूरी यहाँ जो हमें वार कराएंगे, गुड इनफ, जंग कराएंगे, मजबूरी है। बहुत थोड़ा बोल के भी बहुत ज्यादा कुछ बोल के मरियो साहब। और साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एवरीबॉडी फॉर द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल कासिम, अमानुल्लाह एंड औरिया साहब साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।